اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1974 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد کی آیت 30 سے شروع ہوتا ہے۔ 13/30۔ امم گزشتہ اور انبیاء سابقہ کے ذکر کے تسلسل میں جو ان سے ماسبق آیات میں تو نہیں بلکہ ان سے پہلے آ رہا تھا، کہا یہ کہ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ کذالک کے معنی ہوتے ہیں اسی طرح سے، اسی انداز سے، اسی اسلوب سے، اسی پروگرام کے ماتحت، یوں ہی جیسے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت کوئی نئی چیز نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پہلی دفعہ دیا گیا ہو یا یہیں سے بات شروع کی گئی ہو۔ اس نے تو یہ بتایا ہے کہ جب سے بھی انسان کی شعور نے آنکھ کھولی اسے آسمانی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اسی زمانے سے اس سلسلے کو شروع کیا گیا، اور پھر انبیاء کرام کو جو بھی دین دیا گیا، اصولی طور پر جو رہنمائی دی گئی، وہ شروع سے آخر تک ایک ہی تھی، اور اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ معصومیت اور عبودیت، اطاعت صرف قوانین خداوندی کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے۔ یہ تھی دین کی اصل الاصول۔ اس کے ساتھ انبیاء کرام کو اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق احکام شریعت جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی ساتھ ملتے تھے۔ ان میں تو وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی رہتی تھی، لیکن دین کی اصل اپنے جگہ قائم تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی۔ اور اسی سلسلے میں پھر یہ کہا کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی بھی ہے، تو اسی طرح سے ہم نے تجھے اے رسول اس قوم کی طرف بھیجا جس سے پہلے بہت سی قومیں ہو گزری۔ یہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ سورہ یاسین میں یہ بتایا ہے کہ انک لمن المرسلین، اے رسول تو بھی ان سلسلہ انبیاء ہی کی ایک کڑی ہے، اسی زمرے میں تو شمار ہوتا ہے۔ تجھے بھیجا گیا ہے لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے آباء و اجداد کی طرف کوئی رسول ابھی نہیں آیا تھا، اور اس لیے یہ وحی کی رہنمائی کی طرف سے بے خبر تھے، یہ نہیں جانتے تھے۔ ویسے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں ہادی آتے رہے، رسول آتے رہے، انبیاء آتے رہے، ہر ملک میں، ہر قوم میں۔ یہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عربوں کے ہاں حجاز میں، تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کے بعد یہیں بسا دیا تھا، اور یہاں کے یہ جو عرب تھے یہ ذریت اسماعیلی میں سے ہی تھے، تو اولاد تو یہ انہی کے تھے، لیکن جیسا قرآن نے کہا ہے کہ ان کے آبا یعنی امیڈیٹ جو ان کے ہاں کے بزرگ تھے ان کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ تو تاریخ میں بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ سلسلہ انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جن کو بنی اسرائیل کا سلسلہ کہتے ہیں، اس میں تو انبیاء کا ذکر ہے، ادھر ان عربوں کے ہاں ان کی تاریخ میں بھی کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا۔ تو گویا اسی لیے یہ کہا گیا کہ آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کے آباء و اجداد کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا،
تو آباء و اجداد سے یہ سلسلہ حضرت اسماعیل تک نہیں جائے گا، کیونکہ وہ تو بہرحال خدا کے رسول تھے۔ اب مقصد یہ ہے کہ ان کے بعد پھر غالباً اس قوم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے رسول تھے۔ لیکن یہ جو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حضور صرف قوم عرب کی طرف ہی رسول تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پیشتر جب دنیا میں سلسلہ مواصلات کی بڑی کمی تھی، الگ الگ بستیاں تھیں، ایک قوم کو دوسری قوم کی خبر نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک بستی دوسرے بستی سے بھی منقطع ہوتی تھی، تو رسولوں کا پیغام مقامی بن کر رہ جاتا تھا۔ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ایک رسول اپنی ہی قوم کی طرف رسول ہوتا تھا، اور اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ ہر بستی میں ہم کو رسول بھیجنا پڑا، کہ اس دور کا تقاضا یہی تھا کہ ایک جگہ کا پیغام دوسری جگہ نہیں پہنچتا تھا، اس لیے مقامی طور پر ہی یہ رسول آتے تھے، مقامی امتوں کی طرف ہی ان کی رہنمائی ہوتی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پھر اس دور میں ہوا جہاں پھر یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹی چھوٹی قومیں نہیں رہیں، بلکہ زمانہ وہ آ گیا کہ جس کے بعد پھر یہ انسانیت آہستہ آہستہ ایک برادری بنتی چلی گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو واقعی پوری نوع انسانی ایک برادری بن چکی ہے، پورائے ارض سمٹا کے ایک ملک ہو چکا ہے۔ ذرائع مواصلات کی اتنی بہتات ہو گئی ہے اور اتنی تیزی آ گئی ہے ان کے اندر کہ اگر میرے سامنے اس مائک کی بجائے وہ مائک ہوتا جو آپ کے ریڈیو پہ مثلاً ہوتا ہے، تو یہی میری آواز امریکہ تک بھی چلی جاتی، اور اب بھی یہ ہے کہ یوں براہ راست اگر نہیں جاتی تو یہ آپ کے سامنے یہ جو ٹیپ ریکارڈر رکھے ہوئے ہیں یہ اسی ہفتے میں لندن اور امریکہ میں بھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ پیغامات کی نشر و اشاعت اور آلات کے ابلاغ کے عام ہونے کی وجہ سے اب اس رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کسی ایک ملک کے اندر محدود ہو کے نہیں رہنے والا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم یا ایک ملک کی طرف رسول نہیں تھے۔ قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور کو کافۃ للناس کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور سورہ الفرقان کی تو پہلی آیت اس سے شروع ہوتی ہے، 25ویں سورت کی پہلی آیت، کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بنے۔ تو یہ عالمین تو تمام اقوام عالم کے لیے آتا ہے، ہمیشہ کے لیے اقوام عالم کے لیے آتا ہے۔ تو ابتدا ہی قرآن کی ان الفاظ سے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو عالم جو ہے یہ تو کائنات کے لیے بولا جاتا ہے، قوم کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دنیا جہان جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو عالمین کے اندر تمام اقوام بھی آ جاتے ہیں، تمام ممالک بھی آ جاتی ہے، پورا کرۂ ارض، تمام نوع انسان، اور پھر یہ ہمیشہ تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ تو گویا حضور کی نبوت زمان اور مکان کے حدود میں محدود نہیں ہے، بلکہ ان سے ماورا ہے، تمام نوع انسانی کے لیے، قیامت تک کے لیے رسول۔ اور جیسا کہ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں اور ہر بار کرتا چلا جاؤں گا کہ قرآن کریم کے متعلق جو کہا گیا کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پہلی چیز تو یہ کہ خدا کی باتیں اس کے اندر آ کے اتمام کو پہنچ گئی ہیں، تکمیل ہی کو نہیں بلکہ اتمام کو پہنچ گئی ہیں، یعنی ختم ہو گئی ہیں۔ یہاں کوئی بات جو کہنے والی تھی انسانوں کو وہ کوئی باقی نہیں رہی، اور تکمیل کسی کی نشو و نما کے آخری سرے کو کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے بھی تکمیل تک پہنچنا ہے، لیکن یہ تمت جو ہے یہ اس سے ایک بڑی گہری چیز ہوتی ہے۔ اس میں معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی، کلام خدا میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ خدا کا کلام جو اوروں کے لیے بھی کہیں ہو وہ بھی ختم ہوا، نو انسان کے لیے
جتنی باتیں خدا نے انسانوں سے کرنی تھی تمت کلمت ربے کا، وہ تمت آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے وہ ہم قاعدہ پڑھا کرتے تھے تو اس کے آخر میں ہوا کرتا تھا نا تمت بالخیر، تمہ کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ تو کلمات اللہ کا اتمام تک پہنچ جانا یہ بڑی چیز ہے جو کہی گئی ہے۔ یہ دین کے متعلق الیوم اکملت لکم دینکم کہا ہے، وہ تدریجی طور پر چلا آ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن میں آ کے وہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ کلمات اللہ تدریجن بنتے نہیں چلے آ رہے تھے کہ ان میں کچھ نشو و نما ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کے فائنلٹی تک وہ پہنچے تھے۔ کلمات اللہ تو پہلے ہی دن اتمام یا تکمیل تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، خدا کی بات پہلے دن سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے اس میں کیا باریک فرق ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچتا، وہ پہلے دن سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اب وہ اس کا سمجھ لیجئے کہ ایک سٹور تھا جیسے، اور آہستہ آہستہ خدا نے اسے دینا شروع کیا، اور یہاں قرآن میں آنے کے بعد کہا کہ لو بھائی تمت کلمات ربک، مک گئیاں گلاں ساڈیاں جنیاں اسی کرنیاں سن، تمت کلمات ربک۔ جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور کئی بار کہا ہے، یہ جو آپ کے یہاں بحث چلی آتی تھی نا یہ ختم نبوت کی، اور یہ آپ مناظروں میں گھر کے رہ جائے کہ صاحب خاتم کی تے جو ہے زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے، یہ زیر اور زبر کا اس میں سوال ہی نہیں ہے۔ وہ جب کہتا ہے تمت کلمات ربے کا، تو کلمات اللہ جو ہیں، جو بھی اس نے انسانوں سے بات کہنی تھی وہ کہتا ہے ختم ہو گئی، اب بات ہی کرنے کی کوئی نہیں رہ گئی، تو اب کاہے کے لیے کوئی ایسا آئے گا۔ اور پہلی چیز جو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ وہی تو نہیں آتی، لیکن مخاطبات اور مکالمات اللہ، مکالمات کہاں، گنجائش کہاں رہی مکالمات کی صاحب جب کلمات اللہ ہوگی؟ پھر کہاں ہے گنجائش کلام کی؟ وہ کسی اور سے باتیں کرتا ہوگا کائنات میں، اس کی کائنات کا سلسلہ تو لامحدود ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس نے انسانوں سے جو باتیں کرنی تھی اس کے متعلق اعلان کر دیا ہے کہ صاحب ختم ہو گئی باتیں ہماری، مک گئی ہیں، کہنا نہیں جی نہیں ہیگیاں نے اور رکھی ہوئی ہیں ساڑھے نال روز رات میں پڑھنا پیا ہوگا۔ یعنی اندازہ لگائیے کیا یہ دعوے ہیں، کتنی بڑی جہالتیں ہیں، کیا یہ باتیں تھیں جو ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی اتنے عرصے کے اندر؟ قرآن کے ایک لفظ کے اندر ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ تمت کلمات ربے کا، خدا سے ہم کلامی اور مکالمات الہیہ کلامی کے تو ذریعے ہے، اور قرآن کو اس نے کلام اللہ کہا ہے، تو یہ ہے کلام اللہ جس کے اندر تمت کلمات ربے کا صدق و عدل مکمل ہو گئی۔ اب اگلی بات یہی رہ سکتی تھی کہ ہاں صاحب مکمل تو ہو گئی، لیکن ایسی بھی باتیں ہو سکتی ہیں کہ آج وہ کہی گئی ہے، کل اس میں کسی ترمیم کی تبدیلی کی ضرورت پڑ جائے۔ کہا لا مبدل لکلمات، ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تمت غیر متبدل، اگلی چیز وہ ہو سکتی تھی جو اس سے پیشتر ہوئی کہ حوادث زمانہ سے کسی اور وجہ سے یہ غیر محفوظ ہو جائے، یہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہے، تو اس کے لیے کسی مجدد کی ضرورت ہوگی کہ وہ اس کی تجدید کر جائے کہ صاحب یہ یہاں یہ آیت تھی، یہ نہیں رہی، میں آیا ہوں اسی آیت کو دوبارہ دینے کے لیے۔ یوں کہیے نا، وہ کہا کہ نحن نزل ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ تو عزیزان من سوچیے تو صحیح، تمت کلمات ربک کا لا تبدیل لکلمات اللہ انا لہ لحافظون، اتمام یافتہ غیر متبدل محفوظ جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، تو اس کے بعد گنجائش کہاں رہتی ہے کسی ایسی بات کہنے کی کہ خدا نے کسی کو بھیجا کچھ اور دے کر یا وہ اس سے یہ باتیں کرتا ہے؟ یہ ہے ختم نبوت۔ یہ تمام دعوی جو ہیں خدا کے ساتھ ہم کلامی کے، قرآن کے اس دعوے کے خلاف جاتے ہیں صاحب، تمت کلمات ربک، اور وہ سارے کلمات اللہ قرآن کے اندر ہیں، اسی لیے کلام اللہ کہا، غیر متبدل ہیں،
ان میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اضافہ کی گنجائش، محفوظ ہیں، اس لیے اس میں کسی قسم کی نہ تعریف ہو سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی کہیں فراموش ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو میں نے عرض کیا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ سے کہا گیا کہ ہم نے اس قوم کی طرف تمہیں بھیجا ہے تو آپ کی رسالت اسی قوم کے لیے تھی اور اسی زمانے کے لیے تھی۔ وہ تو جو سب سے پہلی مخاطب قوم ہوتی ہے اس قوم کے متعلق کہا جاتا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہ رسالت جو ہے یہ تو پھر ابدیت درکنار ہے، قیامت تک کے لیے، اور وہ رسالت اس قرآن کریم ہی کے اندر ہے۔ رسول تو قاصد ہوتا ہے، ایک پیغام لاتا ہے، پیغام اگر اتمام تک پہنچ گیا، غیر متبدل ہو گیا، محفوظ ہو گیا، رسالت جاری رہی اسی طرح سے۔ یہی تو رسالت۔ مجھے اس لیے یہ کہنا پڑا کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا جس سے پہلے اور قومیں ہو گزری ہیں، تو اس سے یہ چیز لائی جاتی ہے کہ وہ صاحب ٹھیک ہے وہ قوم عرب کی طرف سے تھے جن کی طرف رسول کو بھیجا، وہ کافۃ للناس کہا گیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریق جو ہے، جو خود اس نے کہا ہے کہ تصریف آیات سے سمجھا کرو میرے مطلب، کسی ایک مقام پہ ایک آیت لے کے ہی نہیں اس میں بیٹھ جایا کرتے، کڑیاں ملاتے ہیں۔ رسول کافۃ للناس لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے حضور کی رسالت۔ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، مقصد رسالت یہی بتا دی تاکہ جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے تو ان کے سامنے پیش کر دے اس کو۔ یہ ہے منصب نبوت، تو وہ ہے کہ خدا کی طرف سے وہ وحی ملتی ہے، اور وہ وحی جو ہے اب اس وحی کو آگے پہنچانا یہ منصب رسالت ہے، اور یہ مقصد ہے دوسروں تک پہنچانا، اسے اپنی ذات تک کی بات نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد جتنے دعوی کرنے والے ہیں خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے یا سب کچھ کرنے کے، ان کے متعلق ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے صاحب کہ بس وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک نشہ ہے جو ایک اسی فرد کو پر ایک وجدانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ذوق عبادہ نہ دانی باخدا تانا چشی، رسول کی وحی یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ذات تک کے لیے ہوتی ہے، اس پہ وہ اترتی ہے اور اس میں وہ معاذ اللہ اس کیف کے اندر ایک مستی کا عالم اس پہ کیفیت کا طاری ہو گیا، اسے کہا جاتا ہے بلغ ما انزل الیک، جو کچھ تجھے دیا گیا ہے یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، اس لیے اسے انسانوں تک پہنچاؤ۔ اب یہ جو فریضہ ہے آگے پہنچانے کا، نبوت ختم ہوئی ہے، یعنی خدا کی طرف سے یہ وحی مل نہیں سکتی کسی کو اور مکمل ہو، اتمام تک پہنچ گئی۔ اب حضور کے بعد اس کو آگے پہنچانا جو ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے پھر اس کتاب کے لیے ایک امت کو وارث کتاب بنایا ہے، اور اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ جو رسالت کا فریضہ یعنی اسے آگے پہنچانے کا فریضہ یہ وہ امت عطا کرے گی جو وارث ہے اس کتاب کی۔ اب اس طرح سے یہ نبوت قرآن کے اندر اتمام تک پہنچی ہوئی، آگے پہنچانے کا سلسلہ جو تھا وہ اس امت کے ذمہ لگا دیا گیا، لہذا یہ قیامت تک ابدیت درکنار تو خود ہو گئی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصور ہی نہیں ہے اس کے بعد کسی اور کے آنے کا یا خدا کے کلام کرنے کا۔ بڑی حجت سے کیا جاتا ہے کہ صاحب خدا گنگا ہو گیا خدا، یعنی آپ سوچئے کہ کام کی بات آپ نے کسی سے کہہ دی اور اس کے بعد پھر ضرورت ہی نہیں ہے دوسری بات کہنے کی، تو اس دوران میں پھر آپ کہیں گے گنگا ہو گیا، یعنی انہوں نے مطلب ہے تو بولی چلیا جایا کرے گا، یعنی ضرورت ہو یا نہ ہو وہ بولتا چلا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا تمہیں کہہ دیا بھائی، آخری مرتبہ کہہ دیا، اتمام تک پہنچا دی بات ختم ہو گئی۔ او ہے نا علیک، کہا یہ کیفیت ہے ہم نے جو تمہاری طرف کہی، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔
یہاں پھر ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ رحمان کیوں یہاں خاص طور پہ کہا گیا؟ خدا کا انکار کرتے ہیں کیوں نہیں کہا؟ خصوصیت سے یہ صفت جو ہے خدا کی، یہی کیوں یہاں لائی گئی؟ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے نا کہ یہ جو صفات خداوندی ہیں جنہیں الاسماء الحسنی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی آیات عام طور پر آخر میں ان میں سے کوئی نہ کوئی صفت خداوندی آتی ہے۔ هو التواب الرحیم، هو الغفور الرحیم، یہ صفات آتی ہیں، بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مضمون چلا آتا ہے اس آیت کے اندر، اس مضمون کی آخری وضاحت یا مقطع کا بند ہوتا ہے وہ صفت خداوندی جو اس آیت کے آخر میں لائی جاتی ہے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ۔ قرآن کے کئی مقامات ایسے تھے جنہیں میں نے خود آخر میں لائی ہوئی جو صفت تھی اس سے سمجھا کہ بات کیا کہتا ہے قرآن اس آیت میں، اس قدر اہم ہے۔ وہ یوں ہی نہیں ہے کہ ردیف کے لیے وہ لے آتے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں نا ردیف کیا ہوتی ہے شاعری میں، قافیہ تو پھر بدلتا جاتا ہے اور وہ اس کے بعد ایک ردیف ہوتی ہے، وہ بس وہی ردیف لائی جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے یہاں کہ یہ آیات کے آخر میں کہیں کوئی ہم قافیہ بات لائی جاتی ہے یا ردیف کے طور پر کوئی صفت خداوندی بیان کر دی جاتی ہے، وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس آیت کے اندر۔ بہرحال یہ تو بات اور میں کہہ رہا تھا کہ یکفرون بالرحمن کیوں انکار کرتے ہیں رحمان کا، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان تو آپ کے سامنے، الرحمن علم القرآن، بہت بڑی صفت ہے یہ رحمانیت کی، اور اس کے لیے بتایا یہ ہے کہ رحمانیت کی صفت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم تمہیں کی، صفت رحمانیت۔ یہ رحمان وہاں کیوں ہے؟ رحمان نے قرآن سکھایا ہے، اللہ آنا چاہیے بظاہر۔ معاف رکھیے یہ بار بار کی کھانسی سے کچھ مجھے خود بھی اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس پہ تو مجبوری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رے ہے میم جو ہے یہ مادہ عربی زبان کا، اس کے معنی ہوتا ہے نشو و نما دیتے ہوئے تکمیل تک پہنچانا، بشرطے کہ اس میں لطافت، نزاکت اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ ہو، جیسے رحم میں بچے کی نشو و نما ہو۔ پہلا لفظ ان کے ہاں رے ہے میم سے رحم کا آتا ہے۔ یہ جس انداز سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے وہ ہے جسے رحمت خداوندی کہا جاتا ہے۔ عجیب قوم اور عجیب انتخاب الفاظ کے عجیب نما۔ اس نشو و نما کے اندر میں یہ تبھی نشو و نما جو ہے اس کی طرف نہیں جا رہا کہ دوسری طرف نکل جاؤں گا اور وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی کہ ایک جرثومے سے لے کر کے جو نیکڈ آئی سے اریاں آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، تولیف کا وہ جو جرثومہ ہوتا ہے، ان دو جرثوموں کے اختلاط کے بعد ایک پورا نشو و نما یافتہ زندہ بچہ جس کے تمام جوارے مکمل طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک سیلڈ سیل کے اندر اس کی نشو و نما کر کے چلے جانا، یہ ہے رحمت۔ اور پھر اس کیفیت سے کہ وہ اتنا لوچدار اور لچکدار رحم ہے، بچہ اس میں جنبش کرتا ہے، ہلتا ہے، باہر سے محسوس ہوتا ہے اس کا ہلنا، اس کی حرکت، اس کے دل کی دھڑکن جو ہے باہر سنائی دیتی ہے۔ یہ جو ہے نا ربوبیت اور رحمت میں یہ ہوتا ہے فرق۔ رحمت کے اندر یہ لطافت و نزاکت اور یہ جو جس طرح سے وہ حرکت کرے اور رکاوٹ راستے میں نہ آئے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز تو ہے، قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ یہ نشو و نما انسان کی ایک تو طبعی نشو و نما ہے، وہ بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے ذمہ تھی وہ۔ ایک اس کی رہنمائی کی بھی تو ضرورت تھی، جو اس کی نشو و نما، انسانیت کی نشو و نما بھی تو ضروری ہے۔ یہ تو انسان کی طبعی زندگی، اس کے جسم کی نشو و نما کا قصہ تھے نا جو ہم جو بیان کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد تو پھر
خود انسان کی انسانی زندگی کی نشو و نما کی بھی تو ضرورت ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے اسی لیے وحی کو رحمت کہا، قرآن کو رحمت کہا کہ انسانیت کی نشو و نما کے لیے اس طرح سامان باہم پہنچانا کہ جس کا کوئی دوسرا طریقہ نہ ہو، جیسے رحم مادر میں بچے کو اس طریقے سے نشو و نما کا سامان دیا جاتا ہے کہ کوئی اور اس کا طریقہ اور ذریعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ باہر سے فیڈ نہیں کر سکتے اس بچے کو، جو 1 منٹ کے بعد جب وہ آپ کی دنیا میں آتا ہے تو وہاں آپ کو فیڈ کرنا پڑتا ہے اس بچے کو۔ وہاں اس کو ماں فیڈ کر رہی ہوتی ہے، ماں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کیسے فیڈ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پھر رحمت کیوں کہا ہے خدا نے وہی کو؟ اس انداز سے یہ سامان رہنمائی دینا کہ جسے سامان رہنمائی پہلی دفعہ وہی دی جاتی ہے، 1 سیکنڈ پہلے اسے بھی علم نہیں ہوتا کہ مجھے وہی ملنے والی ہے۔ بچے کی پرورش رحم کے اندر، جیسے میں نے کہا تھا کہ ماں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ پرورش میرے بچے کی کیسے ہو رہی ہے۔ جسے وہی ملنے والی ہوتی ہے اسے خود علم نہیں ہوتا، یہ فوراً ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ لفظ جو میں نے بولا ہے یہ ہے رحمانیت۔ عربی زبان اب آ گئی قاعدے کی روح سے۔ یہی صفت ہے، یہ جو رحمت ہے اس کے لیے الرحیم بھی ہے، الرحمان بھی ہے۔ الرحیم وہ ہوتا ہے کہ جو بتدریج آہستہ آہستہ سامان رحمت دیتا ہوا چلا جائے۔ ان کے گرامر میں یہ چیز ہے، اور یہی ایک لفظ نہیں بلکہ ان کے ہاں تو یہ بڑی سائنٹیفک لینگویج۔ اس وزن پہ جتنے لفظ آئیں گے، فعین جسے کہتے ہیں، اس باب میں جتنے لفظ آئیں گے اس میں تدریج پائی جائے گی، آہستہ آہستہ کسی چیز کو کہیں پہنچانا جو ہے وہ پایا جائے گا۔ اور اسی باب سے جب فعلان کے وزن کے اوپر کوئی لفظ بنے گا تو اس میں ہوگا شدت سے فوراً کسی چیز کا سامنے آ جانا۔ الرحمن علم القرآن، الرحیم نہیں کہا وہاں سے، کہ وہی گریجولی نہیں ملتی۔ انسانی فکر کی نشو و نما جو ہوتی ہے وہ اس کی صفت رحیمیت سے ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بتدریج، مطالعہ سے، مشاہدہ سے، علم سے، ان تمام چیزوں سے آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہوتا ہوا پہنچتا ہے کسی چیز کے اوپر۔ لیکن وہی جس کو ملتی ہے وہ اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولی، محدث، مفسر اور انصار سے آتا 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 اور ایک دن نبی بن گیا صاحب۔ نبوت کی کیفیت اور ماہیت سے تجاہل کی نشانی ہے کسی کا یہ کہنا کہ میں بتدریج آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا نبوت تک پہنچ گیا۔ نبوت رحمانیت سے ملتی۔ قرآن میں یہ ہے کہ تجھے اس سے پیشتر پتہ ہی نہیں تھا کہ تیری طرف وہی نازل ہونے والی ہے، تو نبی بننے والا ہے۔ جو اپنی محنت اور کاوش سے بنتا ہے اس کو تو ہر روز پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے کتنی ترقی کی، اب میں کہاں پہنچ گیا، اب میں کہاں پہنچ گیا۔ قرآن نبی کے متعلق یہ بات کہتا ہے کہ اس نبی ہونے والے نبی کو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے ایمان کے مطابق علم انسانی کی بلند ترین مقام پہ تھے، ان کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے کہ وحی کی بابت تجھے ایک دن پہلے بھی معلوم، پہلے تک معلوم نہیں تھا کہ تو نبی ہونے والا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا کہ معلوم ہی نہیں، فوراً ایک چیز جو سامنے آتی ہے یہ ہے یہ باب رحمان جس کے اوپر یہ لفظ آیا ہے فعلان کا۔ اس لیے رحیم اگر وہاں کہا جاتا تو معلوم ہوتا کہ گریجولی یہاں تک پہنچایا گیا ہے وہی تک کے لیے۔ کہا الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم الرحمن نے دی، اور یہی چیز آج کی سائنس کے اندر عزیزان ایمان آئی ہے۔ یہ جو سلسلہ ارتقاء ہے، ایوولوشن جسے آپ کہتے ہیں، قرآن کریم اس میں یہ لاتا ہے کہ یہ کس طرح سے آہستہ آہستہ زندگی ارتقائی ملازم طے کرتی ہوئی انسان تک یہ آتی ہے۔ لیکن انسان کے پیکر میں آ کے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تارتن اخرى نشأۃ ثانیہ، یعنی یہاں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سی تبدیلی آئی ہے اس کے اندر، جو وہ گریجولی جو کچھ ہو رہا تھا اس کا نتیجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جو اس طرح سے تبدیلی اس کے اندر آئی ہے جو اس سے پہلے کڑی حیوانات تک نہیں تھی، یہ جو اس کے اندر تبدیلی آئی ہے
یعنی اقدار کا احساس ہونا، غلط اور صحیح کا احساس ہونا، یہ جو چیز اس کے اندر آئی ہے یہ اس ارتقائی سلسلے کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاں کی یہ سائنٹیفک اکتشافات جو ہیں آپ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امرجنٹ ایوولوشن ہے، اس کے لیے خاص سائنس ہے یہ امرجنٹ ایوولوشن، کہ جو پچھلی کڑیوں کے مطابق اگلی کڑی نہ ہو بلکہ کسی طرح سے یوں ہی نمودار اس کو ہو جائے، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ ہے امرجنٹ ایوولوشن۔ وہ جو گریجولی ایوولوشن آتی ہے وہ رحیمیت ہوتی، اور یہ جو ایمرجنٹ ایوولوشن ہوتی ہے وہ رحمانیت ہوتی۔ تو قرآن جو ملا ہے نبی کو، جو وحی ملتی ہے نبی کو، وہ رحیمیت کی صفت کا نتیجہ نہیں ہوتی، رحمانیت کی صفت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ الرحمن علم القرآن، اور کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ آ چکا ہے نا اس سے پیش تک کہ ان سے پوچھو کہ کائنات کس نے بنائی، یہ کہیں گے خدا نے بنائی۔ ان سے پوچھو یہ بارش کون برساتا ہے، کہتے ہیں خدا برساتا ہے۔ یہ خدا کو ماننے والی قومیں یہ سب کچھ مانتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی خدا نے دی تو انہیں کہہ رہا اینا تو سنون، یہاں آ کے کیا موت پڑ جاتی ہے ان کو، یہاں آ کے کون سا التباس ان کو ہو جاتا ہے۔ وہ انکار اس کا کرتے تھے، وہ خدا کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ کے ہاں خدا پرست قومیں تو ان داہریوں کو چھوڑ کے ساری دنیا کی مذہب پرست قومیں خدا کو ماننے والی قومیں ہیں، اور قرآن ان سب کو دعوت ایمان دیتا ہے، ایمان لا۔ وہ کس چیز پہ ایمان نہیں لاتے تھے؟ اللہ پہ تو ایمان ان کا ہوتا ہے۔ یہ باقی چیزیں جو آپ کہتے ہیں مثلا عیسائیت ہے، یہودیت ہے، کم از کم ان میں تو سامی مذاہب میں تو ہم جانتے ہیں نا، آپ کے ہاں ایمان کے اجزاء کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہی ہے نا 5 اجزاء ایمان۔ وہ ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن کس چیز پہ ایمان نہیں لاتے؟ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، اپنی کتاب تک رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ یہی کیفیت ان عربوں کی تھی، خدا کو مانتے تھے، وہ کس چیز سے انکار کرتے تھے؟ وَيَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، رحمان سے انکار کرتے تھے۔ یہ جو اوحینا الیک ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، یوں کہا گیا ہے، اس وحی سے انکار کرتے تھے، خدا کی اس صفت سے انکار کرتے تھے کہ الرحمن علم القرآن، کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اپنے نبی کو، یہ اس خدا کو نہیں مانتے۔ لہذا جو بھی خدا کو تو مانتا ہے لیکن خدا کی اس چیز کو نہیں مانتا کہ اس نے یہ وحی رسول اللہ کو دی، اور یہ وحی جو ہے اب خدا کا آخری کلام ہے، جو اسے نہیں مانتا، قرآن کی روح سے خدا پر اس کا ایمان ایمان ہی نہیں۔ یوں خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان دونوں مل کر ایمان بنتے تھے۔ یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب۔ یہ مانے یا نہ مانے تم اعلان کر دو کہ میرا نشو نما دینے والا رب وہی ہے، اس کے سوا کسی اور کا اقتدار اس کائنات میں نہیں۔ یہ ہے دین کی اصل علم، اور جو میں نے کہا تھا وہ حصہ بنیاد اصل الاصول جو چلا آ رہا ہے ہر نبی کے زمانے سے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور تک، لا الہ الا، اس کے سوا محکومیت، اطاعت، عبودیت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں، لا الہ الا ہو علیہ توکلت۔ اس کے قوانین کی محکمیت پہ مجھے اتنا بڑا بھروسہ ہے کہ میرا پورا ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس اس کے اندر ٹوٹ نہیں سکتا، لا انفصام له، یہ کبھی دغا نہیں دے سکتا۔ اسی لیے الہ متاب، میں زندگی کے ہر معاملے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
کہ اطاعت و عبودیت بھی اس کی ہے اور قابل اعتماد بھروسے کے قابل بھی قانون اسی کا ہی. کہا کہ یہ ہے میری دعوت، اسے میں پیش کرتا ہوں، یہ ہے جو رحمان نے مجھے سکھایا ہے. اب ان کی طرف سے پھر وہی مطالبے جو ابھی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں نا، یہ 3 ہی آیتیں پہلے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتا تھا. وہی تقاضا جو انسان کی جہالت کے زمانے سے چلا آ رہا تھا کہ جو خدا کی طرف سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ معمور ہوں، اسے کچھ خوارق کے عادات، کرامات، معجزات، کشوف یہ دکھانے چاہیے. یہ ایک چیز چلی آ رہی. اور یہ بات تو میں سمجھتا ہوں شاید اب ہر تیسرے چوتھے درس میں سامنے آ جاتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ سارا قرآن اس کی نفی اور اس کی تردید کرتا ہے کہ بابا کسی دعوے کی، کسی قول کی، کسی نظریے کی، کسی اصول اور قانون کی صداقت کی یہ نشانی غلط ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی کر کے دکھائے جو فوق الفطرت یا خارق عادت ہو، جسے تم کرامات کہتے ہو. اس سے اس کے بعد کی صداقت کا ثبوت کیسے مل جائے گا؟ یہ جہالت ہے تمہارے ذہنوں کی. قرآن اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے. یہ دنیا کے ہر مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور جو قوم بھی مذہب پرست ہے، دین تو ہر قوم کی طرف آیا تھا عزیزان من. یہ جتنی مذہب پرست اقوام آپ کو نظر آتی ہیں یہ ابتدا میں دین کی پرستار تھی نا. جب ان کا نبی آیا ہے تو اس نے تو دین ہی دیا تھا نا. یہ دین کے بعد پھر یہ ساری قومیں اہل مذہب ہو گئی تو گویا دین بعد میں مذہب بن جاتا ہے. اور جب یہ مذہب بن جاتا ہے تو پھر یہ اس قسم کی چیزیں جن میں عقل و فکر کو گنجائش نہ ہو اس تک اتر آتی. پھر صداقت کا ثبوت اور دلیل ان کے ہاں اس قسم کی کرامات اور معجزات ہوتے. ہمارے واضحوں میں حضرات انبیاء کرام کے مقام جو ہیں وہ صرف ان کے معجزات سے گنائے جاتے ہیں. انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، انہوں نے یہ معجزہ دکھایا. کہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے انسانی دنیا کے اندر انقلاب کیا پیدا کی، انہوں نے کس طرح انسانیت سازی کی، سیرتوں میں کیا تبدیلی لے کے آئے، اقوام کی نفسیات کو کس طرح سے بدل دیا، انہوں نے کون سا نیا نظام پیش کیا جس میں انسانیت کو حیات تازہ نصیب ہوئی. کوئی یہ بات نہیں بتائے گا. وہ یہ کرنے کو آتے، وہ اس لیے نہیں کوئی یہ بتائے گا کہ ہم دین پہ نہیں رہے، ہم مذہب کی سطح پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے بانی کی کرامات اور معجزے ہی گناتا ہے. ان کی یہ تعلیم کوئی مذہب بھی پیش نہیں کرتا. مذہب میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا اس تعلیم کا. مذہب میں تصور ہی وہی ہوتا ہے خارق عادت چیزوں. ہم بھی مذہب کے دین سے مذہب کی دنیا میں آ گئے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی تو اور نہیں آیا جس کے متعلق یہ ہم کہیں، لیکن یہ جتنے مقربین بارگاہ خداوندی ہمارے ذہنوں کے تراشیدہ ہیں ان کے ذکر میں آپ سنیے ان کی کبھی تعلیم نہیں پیش کی جائے گی کہ صاحب یہ جو مثلا دادا صاحب ہیں حضرت خواجہ معین الدین ہیں انہوں نے تعلیم اس قسم کی دی، کوئی نظام ایسا پیش کیا، کچھ نہیں. انہوں نے فلاں کرامت دکھائی، انہوں نے فلاں کرشمہ دکھایا، بس یہ تذکرے ہوں گے ان مجاوروں کی زبان پر اور انہی سے ان کو ہم مانیں گے. جتنی بڑی بڑی کو کرامت یا تعداد میں زیادہ اتنا ہی وہ بڑا مقرر ہے خداوندی. بات ہی سمٹ کے وہاں آ گئی. ہم بھی دین سے مذہب پہ آ چکے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی باتیں. کہیں کوئی آپ کو یہ آواز نہیں ملے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا کر کے دکھایا. کہیں یہ بات نہیں آئے گی. یہی وہ چیز تھی جس کا مطالبہ وہ کرتے تھے عرب، اور یہی وہ چیز ہے جس کی تردید قرآن کریم شروع سے آخر تک کرتا چلا جاتا ہے. عزیزان ایمان آیت ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. یہاں ایک اور چیز قابل فہم ترجمہ یہ وَلَوْ، اور اگر ایسا ہوتا
کوئی قرآن ایسا جن کے سامنے آ جاتا کہ جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے، یعنی اب وہ بتا رہے نا خارق عادت چیز، پہاڑ سب سے بین مثال ہے کسی چیز کے جامد ہونے کی، ایک مقام پہ کھڑے ہونے کی، پہاڑ۔ ایسا قرآن آ جاتا کہ جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے، اور غطیت بالارض، پہاڑ چلنے لگ جاتے سے برگسان کی ایک بات یاد آ گئی۔ خوب کہتا ہے وہ شخص، وہ کہتا یہ ہے کہ مذہب کی دنیا میں کرامت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی پہاڑوں کو چلا دے، مذہب میں ان کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ چلتے ہوئے بھی نظر نہ آئے کسی کو، یعنی اپنی نگاہ ہی سلب ہو جائے۔ عجیب تھے یہ لوگ صاحب۔ کہا کہ اگر کوئی قرآن ایسا بھی آ جاتا جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے، جس سے زمین کی مسافتیں قطع ہو جاتی، یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی حضرت صاحب نے جی ہر نماز کعبے میں بعد جماعت ادا کی ساری عمر، کہا جی وہ تو اس حجرے سے کہیں باہر نکلے ہی نہیں ہے صاحب، جس میں مبارک یہاں ہوتا تھا جی حضور نماز وہیں پڑھتے تھے جا کے، مسافتیں قطع ہو جائیں۔ روز کرامتیں یہ بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے وہاں وہ مرید تھا، اس کی گڈ پھنس گئی سی کھوبے وچ تے نکل دی ہے نہیں سی تے اوتھے سارے زور لایا تے کچھ نہ بنیا تے انہوں نے کہا اوے تو بابا جی نے آواز دے، بابا جی تو مراد پر صاحب نہیں آ گئے تو دوسری آئے کہہ رہی یہ میری بیٹیاں مجھے بابا جی کہتی ہیں نا نہیں آئے مراد چڑھے ہوئے کہ آواز دے انہیں کیا یہ حضرت صاحب تجیب لیا تے بس اوتھے انہیں وہ آئے اور انہوں نے آن کے موڈا جتا گڈ پار ہو گئی۔ اتوں پھر لوکی آئے اتنے انہوں نے آن کے کیا پھر جی حضرت صاحب فلاں ویلے اتنے گئے انہوں نے گاڑ پار کی کہنے لگے تاری مت ماری ہوئی آ گئی اسی تو اتنے بیٹھے ہوئے آگے سا ادو پھر حضرت صاحب سے سارے نال بیٹھے روٹی کھانے سن اتنے انہوں نے کیا جی اتنے گڑ کڈ کے آیا گیا۔ حضرت صاحب نے پوچھا بھی جی کہنے لگے چلو چلو آگے بات ٹال دی انہوں نے، انکسار ہوتا ہے نا جی، وہ کہتے نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوا، اتنے بہ کے روٹی بھی کھانے سن اتنے گڈ بھی کٹتے سن۔ او کتے بہل ارب، قرآن کہتا ہے اگر کہیں یہ بھی ہوتا، او کلے میں بہل نہ ہوتا، مردے باتیں کرنے لگ جاتے۔ سنیے عزیزان من، میں نے کہا تھا نا کہ ایک آیت ایسی آئی ہے جس سے قرآن کا جو قرآن سمجھنے کا جو طریق قرآن نے بتایا وہ سامنے آتا ہے۔ عربی نہ جاننے والوں کو بھی میں سمجھا دوں کہ وہ لاؤ سے شروع ہوتا ہے، یہ اف یا اگر جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ شرطیہ جملہ، تو پہلے جب یہ آتا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو ترجمہ یہ ہے نا کہ اگر ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ چل جاتے، مسافتیں طے ہو جاتی، مردے بولنے لگ جاتے، تو آگے تو آنا چاہیے نا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا، ان کے ہاں بڑی نازک طبع کا واقعہ ہوئی تھی، وضاحت ہے یہ بدو نظر آتے ہیں نازک طبع۔ ان کے ہاں اصول بلاغت ایک تھا کہ اگر جس سے تم بات کرتے ہو اسے اگر خود معلوم ہے کہ اس بات کا نتیجہ کیا ہوگا تو تمہیں شرطیہ جملے کے بعد پھر جزا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزا لانا جو ہے یہ ایک چیز غیر مفید چیز ہے جسے تم بیان کرتے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات جس کو کر رہے ہو جو تمہارا سامنے ہے اس کی فکر کی تذلیل ہے اگر تم یہ بات کرتے ہو جو اسے معلوم ہونی چاہیے، وہ اسے خود آگے معلوم ہونا چاہیے۔ تم نے کہہ دیا اگر کسی سے کہ اگر تم نے سنکھیا کھا لیا، تو عرب کہتے تھے کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ تم مر جاؤ گے، یہ اس کی تذلیل ہے اس کی فکر کی جس سے تم بات کرتے ہو، اسے کیوں ذلیل کرتے ہو یہ کہہ کے اگر تم نے سنکھیا کھا لیا تو کے بعد تمہیں دہرانا نہیں چاہیے۔ عجیب قوم تھی ان کی۔ لیکن سوال تو یہاں یہ پیدا ہو گیا کہ یہاں اگر آتا ہے قرآن میں شرطیہ جملہ تو اس کا تو جو ہے کیا ہمارے ذہنوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آگے تو تم اپنے ذہن سے لگا لیا کرو؟ تو اگر یہ چیز ہوتی تو پھر تو پوچھو ہی نہیں نا، ہر ایک کا تو الگ الگ ہوتا اس میں۔
یہ ہے جو قرآن کہتا ہے. ان مقامات میں تصریف آیات، دوسرے مقامات جو قرآن کے ہیں انہیں سامنے لاؤ. اس تو کا جواب تمہیں ان مقامات کے اندر سے ملے گا، جملہ مکمل ہو جائے گا. دیکھیے 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں کس طرح سے قرآن اس تو کا جواب دیتا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے عزیزان من قرآن کریم. اس نے خود کہا ہے تصریف آیات سے قرآن کو سمجھا کرو. لاؤ کی بات ہے نا کہ اگر قرآن ایسا ہوتا جس سے یہ کچھ ہونے لگ جاتا تو آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ پھر کیا ہوتا. ریفرنس ہے 6/7. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. یہ تو تعلیم ایک نظری تھیوریٹیکل دی جاتی ہے نا. وہی ایسی چیز ہے جس کو یہ محسوس طور پر دیکھ نہیں سکتے کہ وہی آ رہی. کہا یہی اعتراض ان کا ہوتا تو بات یہ نہیں ہے. اگر ہم کوئی ایسی کتاب نازل کرتے جو اترتی ہوئی دکھائی دیتی ان کو کہ وہ ایک مجلد صحیفہ آسمان سے چلا آ رہا ہے، اور پھر وہ محسوس طور پر وہ دیکھتے کہ ہاں کتاب ہے یہ، تو اس کے بعد کیا پھر یہ ایمان لے آتے؟ لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. یہ کم وقت پھر بھی ایمان نہ لاتے، کہتے کہ نہیں یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے جادو کر دیا. دیکھا تو کا جواب وہاں جو تھا جس کو چھوڑ دیا تھا معذوف، کیسے دیا گیا ہے یہ جواب؟ کس سے بھی نہیں لاتے. بات اصل میں یہ ہے جو یہ کہندا ہے. پھر کہو گے کہ آ گیا پنجابی، اے لوکی ٹچرا ڈاؤں دے سن. ترجمہ نہیں میں کرنا ہوگا. لیجیے صاحب آپ کو دلیل بھی مل گئی. اردو کے ایک مستند شاعر نے کہا کہ ہے نہیں ترجمہ. عربی میں اس کو جہادہ کہتے ہیں، وہ جو ہے ہوتی ہے دوسری جینچے والی، یجحدون جسے کہتے ہیں نا، بآیات اللہ یجحدون. ایک ہوتا ہے یا کرون انکار کرنا، ایک ہوتا ہے یجحدون جسے کہتے ہیں وہ مانے ہوں نے ٹچنا ڈاؤنا. وہ اسی لیے تو مجھے ترجمے کی بجائے مفہوم القرآن لکھنا پڑا. ترجمہ تو آگا نہیں پر پنجابی بھی یعنی بتا رہا ہے قرآن کے اصل میں یہ جو نظام تم پیش کرتے ہو اس سے ان کی ساری سیادت اور امامت اور قیادت اور معیشت کی سرفرازیاں سب چھن جاتی ہیں. ارے صاحب یہ چھوٹی سی قبر کا مجاور مان نہیں ہوتا. اوقاف نے زمینیں لی، انہوں نے مقدمے کیے، چیز چہاڑا مچ رہا ہے، ہر وقت فساد ہو رہا ہے. چھوڑتا کون چھوڑتا ہے تولیت؟ یہ مسجدوں کی تولیت کوئی نہیں چھوڑتا ہے. سپریم کورٹ تک مقدمے جاتے ہیں اس کے لیے. آپ سوچئے تو صحیح کہ اس دور میں کعبہ جیسی اسے کچھ کہہ لیجئے ان مہنتوں کا مندر، ان مجاوروں کی ایک خانقاہ، یہ ان کی ایک مسجد جسے کہیے تولیت، اتنی بڑی ریاست سلطنت تھی ان کی عربوں کی. کعبے کی تولیت سے جو مالی منفعت تھی اس کو تو ایک طرف چھوڑیے، ان کا مقام وہاں یہ تھا. کعبے کے متولیوں کا قرآن بتاتا ہے کہ اس سارے علاقے میں کسی کا قافلہ محفوظ نہیں رہا کرتا تھا. ہر ایک پہ ڈاکہ ڈال دیتے تھے قزاق اور رہنما. ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان کے قافلے سردی گرمی سارا سال چلتے رہتے تھے. ایک نشان باندھا ہوا ہوتا تھا کہ قریش کے قافلہ ہے صاحب. ڈاکو اور راہزن بھی اس قافلے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قربان جاؤں قرآن کی یہ کہہ کے کہ تمہیں یہ کچھ نصیب ہو رہا ہے اس کعبے کی طرف سے. اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، تو جس کعبے کے رب کے صدقے میں یا کعبے کے صدقے میں تمہیں یہ کچھ نصیب ہے، تم اس کعبے کے رب کی عبودیت بھی تو اختیار کرو. میٹھا میٹھا ہڑپ سارا. کیفیت یہ تھی، کون چھوڑ سکتا تھا اس کو؟
اس لیے وہ کمپرومائز پہ آتے تھے۔ سیادت تو آپ جانتے ہی ہیں سر، یعنی یہ جو عام قبروں کے خانقاہوں کے مجاور ہیں، یا ان کے حضرت صاحب ہیں، یا ان کے خلفاء ہیں، یا ان کے صاحبزادگان ہیں، آپ سوچیے نہیں صاحب، دولت بھی لا کے ڈھیر کرتے ہیں، پاؤں کو بھی چومتے ہیں صاحب، یہ کیا یہ تو نہیں پہنچتے، یہ چیز تھی میسر ان کو، معیشت کا دار و مدار اس کے اوپر تھا ان کا، سعادت کا تھا۔ پھر نسل کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو جہاں سمجھتے تھے، یہ ساری چیزیں جاتی تھی قرآن کے فکر سے، یہ بات تھی اصل میں جو ان کے ہاں کی مخالفت ہو رہی تھی۔ تو یہ جو چیز تھی نا کہ نہیں صاحب اس قسم کا قرآن لاؤ، ایسا معجزہ دکھاؤ، میں نے کہا نا کہ کچھ رہ دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب وہی ہے، یہ واقعی اس قسم کی چیز ہے۔ اگر اس قسم کا بھی قرآن آ جاتا اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ ایمان اس پہ لے آتے، وہ کہتے کہ نہیں صاحب اس نے جادو کر دیا ہم پہ سر، تو کا جواب ملتی ہے نا، تو بھی یہ نہ لاتے۔ اسی آیت میں آگے ہے، اسی صورت میں 6/25 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ایک نہیں جتنے بھی مطالبے یہ کر رہے ہیں، اگر یہ سارے معجزے ہی تم ان کو اگر دکھا دو، وہ لاؤ آ گیا نا، اگر دکھا دو لا یؤمنوا بہا، پھر بھی یہ اس قرآن کے نظام پہ ایمان نہیں لائے۔ اب دیکھ رہے ہیں وہاں جو تو موضوع تھا اس کا جواب کہاں سے مل رہا ہے؟ شرط تو وہی ہے نا، معجزہ طلبی کی، اور جواب ملتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے مقامات میں گناؤں آپ کو اس سے، اسی میں اسی صورت میں 112 آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے، اگر ملائکہ بھی ان کے اوپر نازل ہونے شروع ہو جاتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، جو چیز بھی یہ کہتے ہیں، کابل کا سردہ لاؤ جی، کندھار کا انار لاؤ جی، وہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں سب ان کے سامنے چیزیں آنی شروع ہو جاتی، جمع ہو جاتی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ تو پھر میں اور دوسرے مقامات میں بتاؤں گا جہاں اس نے کہا ہے کہ اصل وجہ اس کی کیا ہے۔ میں یہاں یہ بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو قرآن کا انداز تھا یہاں اس نے کہ تو نہیں بتایا ہے، آپ دیکھیے قرآن کے دوسرے مقامات میں کیا کچھ کرتا لگا، اور ایک مقام تو ایسا ہے 17/90 سے 93 بڑی جامع آیت، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے، یہ کر کے دکھاؤ، کیا کر کے دکھاؤ؟ یہ خشک ریگستان ہے، اس میں سے پانی کا ابلتا ہوا چشمہ نکلا، یہ دکھاؤ۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ تُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا اس بنجر زمین میں ریگستان میں بس یوں ہاتھ کرو اور پورے کا پورا باغ پھلوں سے لدا ہوا، پانی کی نہریں بہ رہی ہیں اس کے نیچے، بس یہ باغ ہوگا جناب تمہارے اس کہنے سے، یہ کر کے دکھاؤ۔ اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا جیسا کہ تو کہہ رہا ہے کہ تم پہ آسمانی غضب نازل ہوگا، تو آسمانی غضب کے تو معنی کچھ اور تھے نا، اب سارے خداوندی کے خلاف جاتے ہو تو تباہی آئے گی۔ کہا کہ جیسا کہ تم کہتے ہو کہ آسمان سے غضب نازل ہوگا، آسمان کا ایک ٹکڑا پھینک دو، وہ تو مانتے تھے نا کہ آسمان ایک شیشے کا ڈلا ہے بہت بڑا، اس کا ایک ٹکڑا آسمان کا پھینک دو ہمارے سینے، اور تابی باللہ والملائکۃ قبیلا، اتنا ہی نہیں بلکہ اگر خدا اور اس کے فرشتے بھی ان کے سامنے سچ مچ آ جاتے، اب دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں یہ کہتا چلا جاتا ہے قرآن۔
ان کے مطالبے سے بھی آگے. اور یکون لکا بیت من زخرف، یا ایک سونے کا محل کھڑا ہو جاتا تمہارے سامنے. اور ترقا فی السماء، یا تو آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ اتنا کچھ. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، تمہارے آسمان پر اس طرح سے جانے سے بھی نہیں یہ ایمان لاتے کہ وہاں سے آتے ہوئے ایک کتاب لے کے آؤ. پھر کہا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جو مطالبے یہ کر رہے ہیں. عزیزان من جواب سنیے ایک لفظ میں، قل سبحان ربی. کہا کہ یہ مطالبے پیش کرتے ہو، میرا خدا ان شعبدہ بازیوں سے بہت دور ہے. سنتے ہیں عزیزان من، معجزات کے مطالبے میں کہا گیا نہیں، بات آگے آتی ہے. اس تو خدا کے متعلق ہے نا. حل کنت الا بشر رسولا، کہہ دو کہ میں تو ایک انسان ہوں صاحب، بس صرف خدا کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، بشر ہوں صاحب. کتنا عظیم اعلان ہے عزیزان مالی. میں تو ایک بشر مثلکم، تمہارے ہی جیسا انسان. ارے جب میرا دعویٰ اپنے متعلق صرف یہ ہے کہ تمہارے جیسا انسان ہے، انسان ہوں تمہارے ہی جیسا، تو یہ کوئی تم کر کے دکھا دو مجھ سے جو کہتے ہو. میرا تو دعویٰ اس سے زیادہ کچھ نہیں. دعویٰ ہے بشر الرسول. یہ جو خوارق عادت چیزیں مانگتے ہو اس میں تو میرا اعلان یہ ہے کہ میرا دعویٰ کوئی ہے نہیں صاحب. میرا دعویٰ تو ایک بشر ہونے کا ہے، انسان ہونے کا دعویٰ. بات تو ساری ہے رسالت کی، اس کی وہی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. جو بات میں کہتا ہوں اس کے پرکھنے کے متعلق کوئی بات کرو نا مجھ سے، اس کا مطالبہ تم کرو. یہ پوچھو مجھ سے کہ یہ کیسے صداقت پر مبنی ہے، وہ میں جواب تمہیں دوں گا. اور وہ جواب دوں گا ادعو الی اللہ علی بصیرت. جواب دوں گا میں تمہیں عقل و فکر کی روح سے، آرگومنٹ کی روح سے، دلائل کی روح سے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ان سے کہو کہ اگر تم سچی ہو اس بات کے اندر اپنی دلیل لاؤ، میں بھی دلیل لاؤں گا تمہارے سامنے. کیا بات عزیزان من. دیکھا مذہب اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے. کسی مذہب پرست سے آپ پوچھئے، وہ یہ ساری چیزیں گنا دے گا. ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے، ہمارے حضرت صاحب نے، انہوں نے یہ کچھ کر کے دکھا دیا تھا صاحب. دین کی سٹیج پہ یہ مطالبات ہو گئے، ایک ایک کر کے گنا رہا ہے قرآن، اور گنانے کے بعد کہتا ہے کہ کہو ان سے کہ اگر یہ کچھ بھی ہو جاتا وہ بھی پھر بھی وہ میری صداقت کے نشانات یا دلائل نہ بنتے. اس لیے میں یہ کچھ کر نہیں سکتا. میں تو حل کنت الا بشر، تو میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. رسول پیغام دیتا ہوں، تم اس پیغام کے متعلق یہ پوچھو مجھ سے. کوئی پیغام پر سنیا لے آنے والا آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ صاحب انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے آپ کے پاس، اور آپ اسے کہیں کہ وہ بالکل سچ مچ کہنا ہے نا، وہ کچھ کہنا ہے، وہ کہے جی بالکل سچ مچ کہتا ہے، اس میں ذرا جھوٹ نہیں ہے. تو کیسے میں مانوں تم سچ کہتے ہو؟ بات تو کچھ ایسی ہے. کہنے گا آپ دیکھیے کہ ہاں 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 میں کہتا ہوں میرے منہ میں سے آگ نکلتی ہے یا نہیں. ہر شخص یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ میں تو وہ پوچھتا ہوں کہ جو تم پیغام لائے ہو اس کے متعلق بتاؤ کہ وہ سچا ہے. تم کہتے ہو کہ میرے منہ سے آگ نکلتی ہے. کیا بات ہے. کہا یہ رسول ہے. معجزات مانگتے ہو تو انہی بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان. بات پہنچانے آیا ہوں تم کو. بات کے متعلق پوچھو، سارے میں معجزات بھی دکھا دوں اور بعد میں یہ کہوں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو وہ سچی ہو جائے گی بات. پھر مجھ سے یہ پوچھو کہ 2 اور 2 4 کیسے ہوتے ہیں، بتاؤں گا تمہیں، میں دلائل سے بتاؤں گا. کہا کہ یہ سارا کچھ اب بات سمجھ میں آ گئی نا.
کہ لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموت. اس سے نہیں یہ بات ہے. کہو میں تو تمہارے جیسا کہ انسان ہوں. بات کہتا ہوں ایک، اب آگے آئی بات کہ وہ کیسے ہو. یہاں تو کہا بل للہ الامر جمیعا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہو ان سے کہو تو خدا سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے. جو خدا عدم سے وجود میں لے آیا اتنی عظیم کائنات کو، جس میں پہاڑ بھی ہیں، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، جو کچھ تم کہتے ہو وہ سارے کا سارا عدم سے وجود میں لے آیا، اس کے لیے یہ کچھ کرنا تمہارے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہوگی، اس کے نزدیک کچھ شے نہیں ہے. لیکن یہ اس کی دلیل نہیں. آگے ایک بات کہی بڑی عجیب، اولم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. یہاں یہ لفظ کہا ہے یأس الذین آمنوا، یہ ٹھیک ہے، مادہ اس کا اعتبار سے وہ جو ہے نا مایوسی جس کو کہتے ہیں اس میں آتا ہے. عام ترجمہ میں غلطی ہو گئی یہاں ان سے، ان کا رخ دوسری طرف نہیں گیا. انہوں نے یہ کہا کیا مومنین اس سے مایوس ہو گئے ہیں؟ ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ یہ کچھ اگر کر کے دکھا دیتا خدا تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، ایمان لے آتے. تو یہ جو خدا نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں، یہ نہیں ہم کر کے دکھائیں گے، یہ رسول بھی یہ نہیں کر کے دکھائے گا، ان کا ادھر دھیان گیا کہ یہ مسلمان جو تھے اس زمانے کے مومن صحابہ وہ مایوس ہو گئے اس بات سے. وہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہاں کچھ اس قسم کا ساری دو سیاپا مکے روز روزہ ہے. تو جو ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کریں گے تو ان کی توجہ گئی کہ یہ مایوس ہو گئے کہ میرا جرد ہو گیا تھا آئینی کچھ نہیں گالنا لایا کچھ ہو سکتا تھی کیا نہیں یقین. یہاں یہ لفظ مایوس نہیں ہے، بنیادی طور پہ اس کے معنی علم نہ ہونے کے بھی، اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا پھر اس کے بعد مومنین کو علم ہوا یا نہیں ہوا کہ یہ کیوں بات نہیں ہے کہ خدا جبر سے کسی کو مومن نہیں بنانا چاہتا. لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا اس کا علم نہیں ہوا کہ خدا اگر چاہتا ان چیزوں سے کہ عقل فکر کو مسلوب کر کے کسی کو پردے ڈال کے ان کی آنکھوں کے اوپر اور اس طرح سے ایمان لانے کی بات ہوتی، کیا مشکل تھا خدا کے لیے؟ کیا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ باتیں نہیں ہم کر کے دکھائیں گے، یہ باتیں صداقت کی دلیل نہیں بن سکتی، ان باتوں سے ایمان نہیں ہو سکتا. کیا جماعت مومنین تمہیں اب اس کا علم ہوا کہ ایسا کیوں نہیں کیا خدا نے؟ وہ چاہتا تو ساری نو انسان جو تھی وہ مومن پیدا ہوتی. یہ سارے حیوانات تک جن میں چوائس نہیں دی گئی، اختیار اور ارادہ نہیں دیا گیا، وہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نو مجبور ہے اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے جس پہ چلنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. کسی کو ایمان لانا کہتے ہیں نا، ہے نا بکری کا ایمان کے گوشت حرام ہے اور سبزی حلال ہے. ہر بکری مومن پیدا ہوتی ہے نا، ایمان لاتی نہیں ہے، وہ مومن ہوتی نہیں، مومن پیدا ہوتی. شیر کا ایمان ہے نا کہ گوشت حلال ہے اور سبزی حرام ہے، وہ ایمان لاتا نہیں ہے، مومن پیدا ہوتا ہے. انسانی بچہ مومن پیدا نہیں ہوتا، وہ کافر بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ مومن بھی پیدا نہیں ہوتا. اسے کفر بھی اختیار کرنا ہوتا ہے، اسے ایمان بھی اختیار کرنا ہوتا ہے. کہا کہ اگر یہ بات ہوتی کہ ہم نے کسی طرح سے جبر کر کے کسی کو اس طرح سے مومن بنانا ہوتا، کیا مشکل تھی ہمارے لیے کہ ہم پیدا ہی مومن کرتے ان کو. کیا بات ہے قرآن.
لا یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، پورے انسان پیدا ہی مومن ہوتے. کیا مومن جماعت مومنین مسلمان اب بھی سمجھے یا نہیں؟ اب تو سمجھ گئے ہوں گے. نہیں علم یا سمجھ. کیا اب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں نہیں معجزات دکھائے جاتے ایمان لانے کے لیے؟ اگر جبر سے کسی کو مومن بنانا ہوتا تو ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم سارے انسانوں کو پیدا اس طرح کرتے کہ وہ ایمان ہی کے راستے کے اوپر ہوتے. سوال یہاں یہ نہیں، یا ہمارے ہاں کا قانون کچھ اور ہے. عزیزان من، وہ قانون کیا ہے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا؟ کیا بات. سورہ یونس 10ویں سورت، وہیں سے بات شروع ہوئی. 99 آیت. نسخے ہے تو نکال لیجئے، بڑی اہم آیات آتی ہیں. اس کا جواب ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر خدا کی یہ مشیت ہوتی تمام نوع انسانی جتنے بھی ہیں کائنات میں سب کے سب مومن پیدا ہوتے. لا شاء، اگر یہ ہوتی تو کیا یہ مشیت نہیں تھی؟ یوں پیدا کر کے مومن پیدا کرنے والی بات مشیت میں نہیں تھی. اگر اس کی مشیت ہوتی تو سب کے سب مومن پیدا ہوتے. یہ تو ایمان جبر کے ساتھ ہوتا ہے. پیدائشی ہوتے تو وہاں تو سوال ہی نہیں ہے کسی کے اختیار. پیدا ہونے کے بعد اگر قوت ارادہ سلب کر لی جاتی ان کی فیصلے کی قوت، اور اس طرح سے مومن بنایا جاتا، وہ بھی جبر سے ہو. اپنے اختیار سے تو نہیں کرتا نا. جب کوئی کرامت دیکھ کے اظہر صاحب کے پاؤں پہ گرتا ہے تو وہ عقل و فکر کی روح سے اختیار و ارادے سے ایسا نہیں کرتا، وہ تو بے اختیار ہو جاتا ہے اس وقت. کہا کہ سنیے پھر، لا شاء ربو کا، خدا اگر چاہتا ساری نو انسانی کو پیدا ہی اس طرح سے کرتا کہ وہ ایمان والے ہوں، جبر ہوتا نا. رسول اللہ سے آگے کہا ہے افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو جبر سے خدا نے نہیں چاہا کہ یہ ایمان لائے، کیا تم چاہتے ہو کہ جبر سے ایمان لایا جائے؟ اب افا انتا تکرہ الناس، کیا بات ہے قرآن کریم کی عزیزان مان. تم نے یوں سمجھا ہے کہ ہم یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اب تمہاری اس مرضی کے لیے بار بار کہنے کے لیے کہ صاحب معاملہ حل ہو جاتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، روز کے جھگڑے مٹ جاتے ہیں، اتنی انسانیت جو ہے جہنم میں جانے سے بچ جاتی ہے، یہ سارا کچھ کہہ کہ خدا کو، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ صاحب یہ کچھ کر دیجئے، یہ کچھ ہے. کیا تمہارا خیال ہے اگر اس طرح سے اختیار و ارادے کی قوتوں کو سلب کر کے انسان کو مومن بنانا ہوتا، کیا ہمارے لیے یہ مشکل تھا کہ ہم پیدا اس طرح سے ان سے کرتے؟ جب ہماری مشیت کا یہ فیصلہ ہی تقاضا نہیں تھا، ایسا اندھا تو کرے ہم نہ تھا، ہم نے مجبوراً یہ نہیں کیا، تو تم چاہتے ہو کہ مجبوراً ان کو مسلمان کیا جائے. اوہ میرے اللہ، رسول اللہ سے کہا جائے کوئی گنجائش اس میں باقی کہ معجزہ طلبی تھی اور اس میں معجزے دکھائے گئے تھے تو یہ سارا کچھ یہ ہوا تھا. ما یکون مومنین، سنیے آگے کیا کہا ہے، بات یہ نہیں چھوڑ دی. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. دو یہاں پھر ہمارے ترجمے نے پھر ہمیں دھکیل دیا دوسری وادیوں میں. آگے اس کے آیت کا ترجمہ یہ ہے، کوئی ترجمہ جو آپ کے عام کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص خدا کے حکم کے بغیر ایمان لا ہی نہیں سکتا. ارے پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جبرن مسلمان بنانا ہوتا تو ہم پیدا ہی ان کو ایسا کرتے، کیا ان کو تو مجبوراً کرے ہم مسلمان کرے گا. اور اگلی آیت میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خدا کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی ایمان ہی نہیں لا سکتا ہے، تو اس سے بڑا جبر اور کیا ہوتا ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ قرآن کے الفاظ کے متعلق یہ ترجموں کی غلطیاں کہاں لے جاتی ہیں. ہم تو اذن کے تو معنی ہی قانون خدا بندی ہے. جو حکم یا جو اجازت ایک وقت میں دی جائے
ایک وقت کے لیے ہو وہ حکم ہوتا ہے، اور جو مستقل طور پہ کوئی ایک حکم دے دیا جائے اسے قانون کہتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ کہا جاتا آگ سے کہ تو حرارت پیدا کر دے تو یہ حکم خداوندی تھا، آگ کو مستقل یہ حکم دے دیا گیا کہ تو ہمیشہ حرارت پیدا کرتی چلی جائے گی، یہ قانون خداوندی ہو گیا، اذن قانون خداوندی کو کہا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، خدا کے قانون جو ہے اس کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا، قانون خداوندی کے بغیر۔ صاحب قانون خداوندی کیا ہے جس کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا؟ کہا قانون یہ ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، معاملہ ان پہ مشتبہ رہتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، یہ ہمارا قانون ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ کیسے قرآن اپنے مطالب واضح کرتا ہے، کیا کہتا ہے وہ یہ معجزہ دکھانے کے بعد تو یجل الرجس ہو جاتا ہے۔ رجس کے معنی ہوتا ہے گڈمر کر دینا کسی چیز کو، کولوا کول دینا جنہوں کہنے لینا، بالکل یہ معنی ہوتے ہیں۔ قانون ہمارا یہ ہے کہ جو بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پہ معاملہ صاف نہیں ہوتا، کنفیوژن میں رہتا ہے، کولوا کول جاتا ہے زیادہ، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بات صاف اور واضح نہیں ہوتی۔ یہ ہے قانون ہمارا۔ عقل و فکر سے کام لینے والے جو ہیں ان کے سامنے معاملہ واضح ہو جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ جو پھر ایمان لاتے ہیں۔ عقل و فکر سے کام لینے کے لیے کہاں سے بات شروع کی جائے؟ اگلی آیت ہے قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جاؤ جا کے دیکھو اس کائنات کے اوپر، ایک ایک معجزہ وہاں تمہیں نظر آئے گا، وہ معجزہ جسے تم عقل و فکر کی روح سے سمجھ سکو گے۔ لیکن وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو قوم ایمان لانا ہی نہ چاہے، شروع میں ہی بدنیتی ہو، تو چنا ڈان والی قوم، کہا دنیا بھر کی معجزات و کرامات ان کے سامنے لے آئیے، وہ ان کے لیے مستغنی نہیں ان کو کرتا۔ ایمان یہ ہے لا یعقلون، جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتا ایمان نہیں لاتا، اور عقل و فکر کی صلاحیتوں کو مفلوج و مسلوب کر کے اگر ایمان لانے والی بات ہے وہ ایمان ہی نہیں کہلاتا۔ آسا انت تکرہ الناس، دیکھ لی دلیل عزیزان من آپ نے، کیوں نہیں معجزات لیے گئے؟ دیکھ لیا یہ کہ ایمان لانے کا پھر قانون خداوندی کیا ہے جو کہا ہے، سوال ہی نہیں اس میں معجزانے کا۔ اس لیے فَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، ہم چاہتے جبرن اگر کرنا مجبور ہم ساری دنیا ایمان پہ لائے۔ کہا لم یاس اللہ جنا قوم مومنین، سمجھے بات؟ کیوں نہیں معجزے دکھا کے ان کو مومن بنایا جاتا؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبٌ مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہ اسی طرح سے اپنی مخالفت جاری رکھیں گے، ان کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہے، یہ کج باسیاں ان کی جو یہ کر رہے ہیں، تو چنا جڑیاں ڈونڈے پہ ہیں گے، یہ آخر تک مخالفت کرتے چلے جائیں گے۔ جوں جوں دیکھیں گے کہ تمہیں تقویت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، ان کی مخالفت بڑھتی چلی جائے گی، سلسلہ جاری رکھیں گے اپنی مخالفت کا، اس کا جواب تم بھی اس انداز سے دو گے۔ میدان جنگ میں تمہیں آنا پڑے گا، مقابلے کرنے پڑیں گے، وہاں بھی معجزہ دکھا کے کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکیں گی، ٹکراؤ ہوگا، قارعۃ جہاں کہا ہے۔ یہ جو ہتھیاروں کے یا دھات کے ساتھ دھات ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے القارعۃ۔ شمشیریں لڑیں گی آپس میں، نیزے لڑیں گے آپس میں، ٹکراؤ ہوگا آپ میں، یہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی تا آن کے پھر وہ لڑائی ان کے گھر تک پہنچ جائے گی۔
یہ پہلے اٹھ کے تمہارے گھر تک پہنچیں گے. پہلی لڑائی تو بدر کے میدان میں ہوئی نا، جو مدینے کے قریب ہوئی تھی، اور سلسلہ یہ سارا جاری رہا تاکہ مکے میں آ کے پھر آخری لڑائی ہوئی. یوں آخری کامیابی نہیں، حتی یاتی وعد اللہ، کہا کہ پھر خدا کا وہ وعدہ آ جائے. یوں پورا ہوتا ہے یہ، ان کشمکشوں سے، ان کشاکش حیات سے، ان آماج گاہوں سے گزرے بغیر تو کوئی جماعت مومنین آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتی. بڑی سخت منزل ہے سب، قاریت ان کی منزلیں ہیں جس کے اندر یہ گزرنا پڑے گا. تمہارے گھر تک یہ پہنچ کے یہ کریں گے، تمہیں ان کے گھر تک پہنچنا پڑے گا. پھر خدا کا یہ وعدہ آئے گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ بھول کا جو ہم نے وعدے تم سے کیے ہیں، کیا وعدہ تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم اپنے اس نظام کو ان کے تمام نظام حیات کے اوپر غالب کر کے دکھائیں گے. وعدہ تھا یہ. کیسے پورا ہوا؟ قاریتن سے پورا ہوا، ٹکراؤ سے پورا ہوا، تصادمات سے پورا ہوا، معجزات سے پورا نہیں ہوا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدوں کو پورا کیا کرتا ہے، کبھی وعدہ خلافی اس میں نہ. لیکن پورا کیسے کیا کرتا ہے؟ آسمان پہ بیٹھا ہوا تمہیں فتح نہیں دے دیا کرتا، قاریتن کے ذریعے سے یہ فتح نصیب ہوتی ہے. عزیزان کہا اس کے لیے تیار رہو. سورہ الرعد کی آیت 31 تک ہم آ گئے عزیزان، 32 سے پھر لیں گے. دو اعلان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ تو نمائندہ صاحب کا وہ